السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ کافر کے جو چھوٹے بچے ہیں اگر بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے جب کافروں کے بچوں کا انتقال ہو گیا تو شریعت کے احکام ان پر لاگو ہی نہیں ہوئے تھے، تو اب ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس مسئلے کو آسان انداز میں بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، مسلمانوں کے جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے فیصلہ یہی ہے کہ چونکہ جب تک وہ نابالغ تھے تو شریعت کا حکم ان پر لاگو نہیں ہوا تھا، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ لیکن کافروں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر بڑا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان بچوں پر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ کیا یہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ کیونکہ جس طریقے سے مسلمان کے بچوں پر بالغ ہونے سے پہلے شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے تو ان پر بھی شریعت کا حکم نہیں لگتا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کافروں کے جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ اصل میں کئی طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، اس لیے علماء کرام میں اختلاف ہو گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی۔ اس میں 4-5 اقوال ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، یعنی کافر کے جو چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو ان بچوں کے بارے میں کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ وہ بچے فطرت پر پیدا ہوئے۔ جیسا کہ مشکات شریف صفحہ نمبر 21 پر ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اسلامی فطرت میں پیدا ہوا ہے اور شریعت کا حکم بھی اس پر لاگو نہیں ہوا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافر کے چھوٹے بچے اگر بچپنے میں انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہیں۔ اس کے حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ کافر کے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو ان بچوں کے بارے میں کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ بچے اعراف میں رہیں گے، یعنی جنت و جہنم کے بیچ ایک جگہ ہے جہاں پر نہ جنت جیسی نعمتیں ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم جیسی سختیاں ہوتی ہے، جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ تو کچھ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اعراف میں رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو شرعی کفر ہے اور نہ ہی شرعی ایمان ہے، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ جو شرعی طور پر مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو شرعی طور پر کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور کافر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہ شرعی طور پر مومن ہیں اور نہ ہی شرعی طور پر وہ کافر ہیں، تو اس لیے جنت اور جہنم کے بیچ میں جو مقام اعراف ہے وہ اسی میں رکھے جائیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کافروں کے جو چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جنتیوں کے خادم بن کر رہیں گے، جیسا کہ مرقات میں موجود ہے کہ انہم خدام اہل الجنہ، یعنی وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہ عبارت مرقات جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں جو 5واں قول ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائے تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو اس کے بارے میں توقف کیا جائے، یعنی خاموش رہا جائے۔ یہ بھی نہ کہا جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ جب کئی طرح کی حدیثیں موجود ہیں، کسی میں یہ حکم ہے کہ وہ جنتی ہیں، کسی میں یہ حکم ہے کہ وہ جہنمی ہیں، تو حدیثیں جب ایک دوسرے سے متعارض ہیں اور کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے مسئلوں میں توقف کیا کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ وہ اس میں توقف اختیار کرتے ہیں۔
وہ سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں فرماتے، جیسا کہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں کہ مشرکین کے اطفال کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توقف کیا ہے، اور انہوں نے دلائل میں تعرض کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے، اور ان کے ثواب و عذاب کے متعلق بھی کوئی واضح رائے قائم نہیں کی۔ لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ ایسے بچے دوزخ میں جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ بہشت میں۔ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 87۔ تو یہ 5-6 اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ہر حنفی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرے۔ جب ہمارے امام نے سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی، دلیلیں متعارض ہونے کی وجہ سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلوں میں جہاں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت اختیار کیا ہے، ہمیں بھی سکوت اختیار کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جو مسئلہ ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوژن باقی ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی کوئی بھی مسائل آپ کے دماغ میں ہے تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔